پہلی شب جمعہ ہے اور پہلی شب جمعہ کی یہ مجلس ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ، اسی لیے میں نے مجلس کا آغاز اسی ماہ رمضان کا جو مشہور سورہ ہے، سورہ انا انزلنا، اس کی اس آیت سے کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک رات آنے والی ہے رمضان میں، ایک رات آنے والی ہے اس رمضان میں جس کو اللہ کہہ رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ جس رات میں تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی، جس رات میں تمہاری تقدیر بدلے گی، قدر بدلے گی، قدر سورہ قدر ہی بولا جاتا، سارے مرحومین کے جیسا دنیا میں لوگ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری طرح سارے مرحومین کی بھی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ رات آنے والی، اتنی امپورٹنٹ رات کہ اگر اس رات کو آپ جان لیں، رمضان پہلی رمضان سے یہ پیک ہوگا، بالکل پیک ہوگا، اینڈ اس رات میں اگر تم نے کوئی چیز کر لی، پورے رمضان تم کو پریپیئر کرتے ہوئے لے کے آ رہا اللہ رمضان میں، پہلی رمضان سے 19 رمضان تک، 18 کی نائٹ، شب 19، شب 21 اور شب 23، یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں ون آف دی نائٹ از شب قدر۔ شب قدر کو آپ ایزی مت لو، رمضان شروع ہو گیا بامبے میں، پوری دنیا میں رمضان شروع ہو گیا اور آج اس کی پہلی شب جمعہ آ گئی، تو پہلے شب جمعہ سن لو، پھر ربش اس پہ جاتا، بس 45 منٹ پڑھوں گا۔ اللہ اس منجی فیملی کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ دوستو، رمضان کی پہلی یوں ہی شب جمعہ کی امپورٹنس ہے، سال بھر ہر تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنس ہے کہ پورا ہفتے میں، یعنی فرائیڈے سے لے کے وینسڈے تک جو راتیں ہیں وہ بڑی اچھی راتیں، لیکن تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے کہ تمہاری حاجات پوری ہو، پورے ہفتے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں تمہاری لائف کے، وہ تھرسڈے نائٹ کو ختم ہو جائے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ اسی طرح جیسے ہماری دعاؤں کو ایکسیپٹ کر رہا اللہ، اسی طرح ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دے دی، ہمارے اوپر ایک ریسپانسبلٹی دے دی۔ جو لوگ زندہ ہے، اولاد زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، تو بیٹا بیٹی کے اوپر اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی دے دی کہ پہلا کام یہ کرنا، تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کام کرو۔ دیکھیے آپ پورا رمضان 30 روزے رکھ رہے، اور وہی بامبے کی اتنی گرمی میں آپ اتنا لمبا روزہ رکھ رہے، اور اگر پورا روزے رکھے، نماز شب پڑھے، عبادتیں کرے، اینڈ اف یو پلیز میرے جملے غور سے سنو، اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار یور پیرنٹس، تو فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز رمضان میں یہ سیکھو، پہلی چیز اس لیے کہ رمضان میں پوری دنیا 1 بلین مسلم سے، ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے رحمت بھیج دے، رحمت بھیج دے، رحمت بھیج دے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت آ جائے، بلیسنگ آ جائے، پورے سال بھر کی جو دعائیں رکی ہوئی ہیں دعائیں پوری ہو جائیں، یہی چاہتے ہو نا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر ہماری دعا قبول ہو جائے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ دعائیں ایکسپٹ، تو دعائیں ایکسپٹ کرنے کے لیے جب، اور اللہ وعدہ کر رہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ یہ پرامس کر رہا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ جب اتنا کر رہا، اور رمضان میں شب جمعہ، کتنی بڑی بات ہے کہ آج پہلی شب جمعہ ہے رمضان کی۔ We are so lucky to have this Thursday night، یہ یاد رکھو، we are so lucky to have this Thursday night۔ تم رات بھر عبادت کرو، سب کرو، ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، if you don't respect your parents، if you don't do anything for your ماں باپ، یہ مت بولے کہ ماں مر گئی، باپ مر گئی، یار 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال 20 سال کی بات کر رہا، کوئی 1 مہینہ پہلے مرا ہو، کوئی 2 مہینے پہلے مر، کوئی لاسٹ ایئر مرا ہے، یہ مت بولے اتنے دن ہو گئے اب کیا۔ اگر رمضان کی ساری برکتیں لینا چاہتے ہو، رمضان کی ساری رحمتیں لینا چاہتے ہو، تو آج کی رات سب سے پہلے شکر ادا کر کے اپنے اس مرحوم ماں باپ کے لیے کام کرو، اس مرحوم ماں باپ کے لیے کچھ کرو۔ پہلی چیز اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ، یہ یاد رکھو کہ اگر آج تم روزہ رکھ رہے ہو، اگر آج تم امام علی کے شیعہ بن کے ہو، اگر تم عزاداری کر رہے، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے، تم بامبے میں آج دوسرا تیسرا جو بھی روزہ ہے روزہ رکھ رہے، تم اللہ کی عبادت کرے، تم شب نماز پڑھے، تو کس کی وجہ سے پڑھے؟ Just because of your parents، just because of your parents، just because of your mom and dad۔ کہ اگر mom and dad تم کو ایسا رزق نہیں کرتے دیندار، اگر باپ تم کو حلال رزق نہیں کھلاتا، ماں بچپنے سے اپنے شکم میں، جب تم ان کی ماں کے پیٹ میں، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کرے، ماں کے پیٹ میں جب تم آئے تو اس وقت ماں نے حلال کھایا، اسی لیے دل میں علی کی محبت آئی ہے،
ماں نے حلال رزق کھایا اس لیے تم عزادار حسین بنے. باپ نے تمہارے اوپر محنت کی تو جس کی وجہ سے تم عزادار حسین بنے. اور تم اگر ماں باپ کو بھول جاؤ. بھئی اتنی بڑی بات بولا, پورے روزے رکھو, پوری عبادتیں کرو, and if you don't do anything for your parents, لائف میں ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے جو مجھے سفینۃ النجات میں منجی فیملی کی مدد سن رہا کہ ابھی بھی موقع ماہ رمضان میں اگر تم چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے, ماہ رمضان میں تم چاہتے کہ تمہارا سال بھر کا رزق کھلا رہے, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے, جس جا کے ون ورڈ بولو, ون ورڈ, go and sit with your mom, go and sit with your dad. کیا بولو جا کے؟ ماہ رمضان شروع ہو گیا نا, just hold their feet, hold their feet. اب بولو mom, I'm sorry if I hurt you. Dad, I'm sorry if I hurt you. اب بولیں گے what I've done, why should I say sorry? Don't say this. یہ مت بولو کہ میں کیوں بولوں سوری, میں نے کیا نہیں. ہو سکتا پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو تم نے ماں کو ہرٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں تو باپ کو ہرٹ کیا ہے. You have to, it's a must. We have to say sorry اگر تم چاہتے کہ تمہارے روزہ قبول ہو. اور اگر ماں باپ کو سوری بولو گے تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری عزت جائے گی. And don't go alone, don't go alone. میں بہت سمارٹلی بات کر رہا, پلیز میرے باتیں جملے غور سے سنو. If you are married, then don't go alone. Go with your partner, go with your wife, in front of your wife, in front of your children. اگر تم نے جا کے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو سوری بولا تو یاد رکھو یہی چیز تمہاری اولاد سیکھے گی. وہ جب بڑے ہوں گے اور وہ کبھی مس بیہیو نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا باپ سوری بولتا تھا ماں کو, باپ جا کے میرے باپ کو, اپنے ڈیڈ کو سوری بولتا تھا, تو وہ لوگ بھی آگے بولیں گے. اور یاد رکھو اگر آج تم نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کے دل کو سکون پہنچا دیا, تمہارے روزے قبول ہو گئے, تمہاری دعائیں قبول ہو گئی, تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو گئے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کے اوپر آئے گی جو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible of my words, what I'm saying. ماہ رمضان کا پہلا میسج, پہلا پیغام میرا کہ سب سے پہلے اگر روزوں کو ایکسپٹ کرانا چاہتے, تم یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کھلا ہو رہے, تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. دوستو یہ سب سے بڑا جملہ تھا, یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا راضی ہو یا نہ ہو, اللہ میرا مجھ سے راضی. ایک سال بات پڑھ لیں محمد والے محمد, اللہ راضی ہو جائے. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے. کوئی یا دیکھو کوئی راضی ہو یا نہ ہو, اللہ تمہارا راضی ہو جائے. اور اللہ اسی سے راضی ہو کہ جب اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا رہے. ربیان صغیرہ کہا ہے اللہ نے, ربیان صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. روز دعا کرو, نماز شب پڑھ کے روز دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے, اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. خالی صبح سے شام تک کھانا اور پانی سے بچے رہنا روزے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک کمپلیٹ پیکیج کا نام ہے کہ روزے میں تم کو اتنے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے. اللہ نے کہا کہ روزہ اسی لیے واجب کیا گیا کہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے, تم پائس ہو جاؤ. تو پائس وہی بنے گا جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا, جو ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرے گا. جو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ماں بولتی ہے رمضان میں کہ بیٹا کین یو ڈو this, okay mom, I'll do it, حرام ہے. باپ بولے okay dad, don't raise your voice. جو میں یوتھ کو بول رہا, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر ہوگا, ڈیزاسٹر ہوگا. don't raise your voice in front of your parents. تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا زندگی میں, یاد رکھو. if you don't behave properly with your dad. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. ماہ رمضان صرف استغفار کا مہینہ, ماہ رمضان صرف سوری کا مہینہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ, میں نے ایک جملہ بولا تو آپ سوچیں گے یہ کیسا. میں نے کہا اگر پیرنٹس راضی نہیں ہے تو ڈیزاسٹر ہے لائف میں. I said this word. ڈیزاسٹر کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا گلف کا. مجھے جب گئے وہاں پہ تو راستے میں ایک مسجد کے پاس ایک بیگر بیٹھا ہوا تھا. فقیر جیسا مسجدوں کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں, بامبے میں بھی بیٹھتے ہیں. خواجہ مسجد کے باہر, مغل مسجد, امامیہ, ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر مانگنے والے بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم
اندر جا کے جیسے فقیر باہر بیٹھ کے مانگ رہے نا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اپنے گھر کے اندر بلا کے کہا کہ یہاں مانگو. کتنی عزت کے ساتھ رکھا، کتنی ہم بھی وہ فقیروں کی طرح رہتے باہر، لیکن اللہ نے کہا گھبراؤ مت، میں تجھے عزت دوں گا، تو مجھ سے مانگنا ہے نا تو اندر آ کے مانگ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. میں کیا بول رہا ہوں، غور سے سنو. خواجہ مسجد کے باہر کتنے فقیر جس میں مسلمان بھی ہیں بیٹھ کے مانگتے رہتے. اللہ نے کتنا اچھا ہم کو موقع دیا، کتنی عزت دی کہ اس نے کہا مجھ سے مانگنا ہے نا تو آؤ میرے گھر کے اندر آ کے مانگو، کوئی نہیں دیکھے گا تم کو وہاں کے. تو دوستو ایک فقیر باہر بیٹھا ہوا تھا بیگرز کے ساتھ. تو لوگ جو میرے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا مولانا اس کو جانتے ہیں آپ؟ آئی سیڈ نو. میں مثال دے رہا ہوں، یہ ریئل واقعہ ہے. ایک مولانا کے ساتھ کہا جانتے ہو؟ آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا مولانا یہ وہ شخص ہے کہ آج دروازے پہ مسجد کے بیٹھ کے بھیک مانگا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ اپنے ایک زمانے میں دور میں آج سے 25-30 سال پہلے یہ اس سٹی کا سب سے رئیس آدمی تھا، ریچسٹ پرسن تھا. آئی واز شاک. کہا اس کے گھر تھے، اس کے ولاس تھے، اس کے بنگلے تھے یا گلف میں. ہی واز ریچسٹ پرسن، بہت بڑا بزنس مین تھا. یہاں تھا اس کا ملینر تھا، ملینر. پلیز غور سے سنو، کا ملینر تھا. لیکن ناؤ یو سی کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. آئی سیڈ واٹ ہیپن؟ کہ مولانا اس کا اتنا بڑا بزنس تھا، اس کے ماں باپ تھے، ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، گرو کر رہا تھا. مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن. لیکن باپ کا انتقال ہوا، ماں تھی، ماں کا سایہ تھا. پھر اس کی شادی ہوئی، اس کی وائف آ گئی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں کہ ماں باپ کی دعا کیا ہے. کہا وائف آ گئی. وائف آنے کے بعد اب اس کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب کچھ دنوں کے بعد گھر کے حالات بدلے. وائف نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام. وہ ایک جو ٹپیکل سب کانٹیننٹ کے حالات ہوتے. کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام، ود مائی مدر ان لا. یہ ناراض ہونے لگا ماں کے اوپر، آواز کو ریز کرنے لگا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یہ جو بنگلے میں ماں رہتی تھی، کہا ماں تو گھر کے اندر رہے گی، میرا بیوی نہیں رہ سکتی. اس نے کہا یا ماں رہے گی یا میں رہوں گی. اس نے بیوی کی محبت میں ماں کو، جو باہر آؤٹ ہاؤسز تھے گھر کے اندر اس بنگلے میں، آؤٹ ہاؤس سمجھتے ہیں آپ؟ آؤٹ ہاؤسز جو تھے، جو سرونٹس کوارٹر جس کو بولتے ہیں، ایک کمرے میں ماں کو رکھ دیا. ایک کمرے میں ماں کا، بیوی بنگلے میں، روز کھانا آ جا رہا، ماں کھا لے رہی. شیز آل الون، شیز آل الون. وقت گزرا، ماں بیمار ہوئی، ماں کا انتقال ہوا. بس جب تک اس باؤنڈری کے اندر ماں تھی اس وقت بھی اللہ مہلت دیتا، اللہ معاف کرے، مہلت دیتا رہا کہ اب بھی تو صحیح ہو جا. لیکن جب ماں چلی گئی، وہاں سے انتقال ہو گیا. اب اس کا جو بزنس ایسا عروج پہ تھا، غرور کر رہا، سٹیج ایسا آیا کہ بزنس ڈاؤن ہونے لگا، لاس ہونے لگا. اتنا لاس ہوا کہ یہ ڈیبٹس میں آ گیا، سب بک گیا. جو بنگلہ تھا اس کو بھی بیچنا پڑا، زیرو ہو گیا. اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہے، گولڈ کو ہاتھ لگاتے تو مٹھی بن جاتی. بس زیرو ڈیبٹس یہاں تک آ گئے. اب کچھ سٹیج ایسا آیا کہ وائف نے بھی کہا، وہ بیوی جس نے یہ کہا تھا کہ اس بنگلے میں یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی، تو اس کی محبت میں اس نے ماں کو نکال دیا تھا، آؤٹ ہاؤس میں بھیجا. اسی بیوی نے کہا تھینک یو ویری مچ، ناؤ یو ڈونٹ ہیو منی، آئی کانٹ لیو ود یو. شی لیفٹ. وہاں پہ ایک دھکا پڑا. یہ حشر ہو گیا کہ آج یہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، آج یہ مسجد کے سامنے کھڑے رہ کے مانگ. کوئی اس کے اوپر پٹی نہیں تھا، کوئی اس کو افسوس نہیں کر رہا تھا. اس نے جیسے کیا ویسا ہوا. میری ہاتھ جوڑ کے بول رہا میرے یوتھ کو، پورے بامبے کے یوتھ اور سفینۃ النجات کے اوپر افسوس سے بول رہا میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں. فرسٹ تھنگ ماہ رمضان میں، اس رمضان میں یہ دعا کرو کہ پروردگار میں جیسے تیرا اوبیڈینٹ رہوں اسی طرح اپنے ماں کا اوبیڈینٹ، ماں باپ کا اوبیڈینٹ رہو. اس لیے کہ اگر تم نے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کی، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، وہ اللہ کی کیا ریسپیکٹ کرے گا، امام کی کیا ریسپیکٹ کرے گا.